نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ہم ریاستوں کی جب پالیسیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کے دو اسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک جو ٹیمپرری یا وقتی حالات و واقعات کے تقاضوں کے تحت جو پالیسیاں جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہیں، اور دوسرا یعنی کہ جن کو ہم شارٹ ٹرم آبجیکٹیو آف دا اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں، اس کی ریفلیکشن کی بنیاد پہ جو پالیسی بنائی جاتی ہے۔ پھر دوسرا پہلو یہ تھا جس کو آپ کو لانگ ٹرم جو ہے وہ پالیسی کے طور پر اختیار کرتے ہیں، اور یہ پالیسی جو ہے وہ کسی گورنمنٹ کی پالیسی کے طور پر تصور نہیں کی جاتی بلکہ اسے نیشنل پالیسی کا تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ جب ہم کسی ملک کی پالیسیوں کا جائزہ لیتے ہیں، چاہے وہ اندرونی ہو چاہے وہ بیرونی ہو، تو اس کے دو اسپیکٹ ہوتے ہیں، ایک شارٹ ٹرم ہوتا ہے اور ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے۔ اور بالخصوص جب ہم کسی ایک ایسی طاقت کی پالیسیوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ جہاں پر اس کے ساتھ ایک سپر پاور واحد سپر طاقت کا اسٹیٹس ہو، تو اس کی پالیسیوں کا جائزہ لینے کا تصور ہی یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے محض ایک شارٹ ٹرم پالیسیوں کے تحت دیکھا جائے، بلکہ اسے لانگ ٹرم پالیسیوں کے تحت دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کا ہر اٹھانے والا جو قدم ہے وہ آئندہ آنے والے حالات و واقعات کو اپنی سوچ اور فکر کے مطابق تشکیل دینا ہوتا ہے، کیونکہ جو زمانہ ہوتا ہے وہ ان کے اسٹیٹس کی وجہ سے ان کی سوچ اور فکر کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ البتہ آئندہ آنے والے زمانے کے جو خطرات ہیں اور خدشات ہیں اس کا جائزہ لے کر اس کے لیے وہ لائحہ عمل جو ہے وہ ہر وقت ترتیب کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کہتا ہے کہ جو ایک سپر طاقت کا اسٹیٹس ہوتا ہے وہ اپنے ماضی سے نکل چکی ہوتی ہے، وہ اپنے حال سے جو ہے وہ منسلک ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے دراصل جو ہے وہ مستقبل کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ اپنا ایک لائحہ عمل جو ہے وہ تشکیل اور ترتیب دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ امریکہ کے اندر جب ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرا ہوا تو اسے ایک نئے عہد کا تصور دیا گیا، اسے ڈونلڈ ٹرمپ کا عہد کا تصور دیا گیا، اور کہا گیا کہ وہ ایک ایسی سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک ہے کہ جن کو وہ از خود بھی ایگزیکیوٹ کرنے سے قاصر رہیں گے۔ اور اس طرح کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر جو ایک ایجنڈے کے طور پر جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے کہ فرسٹ امریکہ کا کانسیپٹ، اور جو ان کی سوچ اور فکر کے جو زاویے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سوچ اور فکر کے زاویے تک محدود رہیں گے، اور اسے ایک نیشنل ایجنڈے کے طور پر جو ہے نہ پذیرائی ملے گی، نہ اس کو انفورس کیا جا سکے گا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس جو ہے وہ میرے میں کمزور سے کمزور ہی نہیں بلکہ ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایرا کے نتیجے کے اندر جو پالیسیاں جو ہے جس کو ہم اس کے شارٹ ٹرم پالیسی کا تصور رکھتے تھے، وہ دراصل شارٹ ٹرم پالیسی کے طور پر جو ہمیں اپنے اثرات کے لحاظ سے نظر نہیں آتی، بلکہ ایک اب لانگ ٹرم ایجنڈا نیشنل ایجنڈے کے طور پر اس کی بنیاد وہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب کوئی ایک ایجنڈا نیشنل ایجنڈے کے طور پر لے لیا جاتا ہے تو پھر حکومتوں کی تبدیلیوں کے نتیجے کے اندر اس پر کوئی اثرات جو ہے وہ مرتب نہیں ہوتے، اس طرح وہ اس کے اندر ایک سرٹینٹی بھی رہتی ہے، کنٹینیوٹی بھی رہتی ہے۔ اس طرح کہتے ہیں امریکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرا جس کو محض ایک شخصیت کی آئیڈیوسنکریٹک ویریبل یعنی سوچ اور فکر کے فرد واحد کی کے تحت جو ہے وہ تشکیل دینے کا تصور جو پایا جاتا تھا، اب میں اگر پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر انٹرنیشنل ریلیشن کے حالات و واقعات کا ایک جائزہ لے کر اس کے لیے نتیجہ اخذ کرنا چاہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز لیڈ دا فاؤنڈیشن آف دا فیوچر ایجنڈا آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور جو بھی گورنمنٹ آئندہ جس بھی پارٹی کی آئے گی وہ اس ایجنڈے سے جو ہے وہ انحراف نہیں کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایجنڈا جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر کیا ہے، اس کے اندر جو سب سے بڑا جو ان کی سکسیس کا ایک آئینہ دار قرار دیا جا سکتا ہے کہ آفٹر ناٹ اونلی لانگ ٹائم بلکہ فرسٹ ٹائم اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ امریکہ کو اسلامی دنیا کے اندر جو حاکمیت کا جو تصور اسے ہمیشہ حاصل کرنے کا ایک خواہش اور عمل اور جذبہ رہا تھا، اگر عملی طور پر اسلامی دنیا کے اندر حاکمیت کا کوئی معنی اور مفہوم اس کو حاصل ہوا تو وہ اس عہد کے اندر حاصل ہوا۔ جب میں کہتا ہوں کہ ناٹ دا لانگ ٹائم بلکہ فرسٹ ٹائم، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم ماضی کے عراق کے اندر دیکھ رہے ہیں، تاکہ 50 کی دہائی کے اندر بھی جب ایک بہت بڑی کنٹینمنٹ کی پالیسی تھی، وہاں پر بھی اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا جو گروہ تھا مڈل ایسٹ کے مالک جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ انڈیفرنس کے ساتھ تھے۔ پھر اسی طرح جو اور دور آتے چلے گئے وہاں پر جا کر جو ہے وہ ایک اسلامی دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک بلاک کا تصور، او آئی سی کا تصور پیدا ہوا، جس سے امریکہ کے ساتھ ایک ہاسٹیلٹی کا تصور پیدا ہوا۔ لیکن اب اگر حالات و واقعات کے اگر ہم جائزہ لیں تو یہاں پر جا کر جو ہے وہ اسلامی دنیا جو ہے وہ براہ راست اور بالواسطہ جو ہے وہ امریکہ کے ایک انڈر امبریلا نظر آتا ہے، اور جو اس امبریلے سے ابھی باہر بھی ہمیں نظر آتے ہیں وہ اپنے امبریلے سے باہر رہ کر جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کو اس سطح پر تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امریکہ کے امبریلے سے جو نکلنے کا جو انہیں خطرہ اور خدشہ اور جو ان کے نقصانات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی جائے۔ اور یقینی بات ہے کہ یہ ملک اب اگر کوئی واحد رہ گیا تھا وہ ایران تھا، اور ایران بھی نیگوسیشن کے اس عمل کے اندر شامل ہوتا ہوا
نظر آتا ہے کہ جہاں پر امریکہ کی ہاسٹیلٹی کا تصور ختم کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ایک باہمی کوآپریشن کا تصور جو ہے اسٹیبلش کیا جا سکے. تو اس طرح سے اسلامی دنیا کے اندر جو یہ کہا جاتا تھا کہ پرو رشین بلاک ہے، اینٹی امریکن بلاک ہے، یا پرو ایرانی بلاک ہے، یا شیعہ اسٹیٹ کا تصور ہے، یا سنی ریاست کا تصور، اب وہ تمام تصورات جو اینٹی امریکہ تصورات کے حوالے سے دیے جاتے تھے، اب الٹیمیٹلی یہاں پر نہ تنظیمی سطح پر OIC کا کوئی تصور موجود ہے، نہ وہ عرب لیگ کا کوئی کانسیپٹ موجود ہے، نہ عرب نیشنلزم کا کوئی کانسیپٹ موجود ہے. ہاں البتہ ہمیں کوئی تصور اگر نظر آتا ہے تو وہ ہارمنی کا تصور نظر آتا ہے، ٹو ہیو دا فرینڈشپ ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور یہ ایک ایسا مطلب ایک ایسی اچیومنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جس سے انحراف کرنا آنے والا کوئی بھی پارٹی کی کوئی حکومت ہو وہ اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ تو منسلک نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ کہے کہ اسلامی دنیا پہ اوپر جو ان کا ہیجمونک ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر جو ہے وہ ایک اپنی وسعت کے ساتھ جو ہے وہ ایک حقیقت کے طور پر جو ہے وہ امریکہ کو حاصل ہو چکا تھا وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے. پھر یہاں پر جا کر ایک دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ ہے اسرائیل جو ایک امیج ہے اور اسرائیل کی اس خطے کے اندر جو حاکمیت کا جو تصور ہے. ہم تاریخ میں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا پھر کہ فرسٹ ٹائم انہیں ایک ایسی بڑی سکسیس ملتی ہوئی نظر آتی ہے جو ماضی میں جس کا شاید وہ تصور تو کبھی کر لیتے ہو لیکن اس کو عملی طور پر حاصل کرنا جو ہے ان کے لیے ایک ناممکن عمل نظر آتا ہوگا. اور فلسطین سے متعلق جو تمام پروسیس ہے وہ اپنے ماضی کے تمام زاویوں سے نکل کر کہ جس کے اندر دو ریاستی حل پہ بات کرنا، ایک مذاکرات کا حل کرنا اور ایک ریکنسیلیشن کا تصور اب تمام بےمانی ہو کر رہ گیا. اب واحد تصور یہ رہ گیا ہے کہ وہ امریکہ کا جو نظام ہے فلسطین سے متعلق جو ہے وہ وضع کیا جائے گا غزہ بورڈ پیس پلان کے تحت، اور اس کے تحت جو بھی ایک پرماننٹ بورڈ ہے تشکیل دیا گیا ہے اور اس کی جو قیادت ہے وہ پرماننٹ جو ہے وہ امریکہ کو حاصل ہوگی اور جو باقی ممالک ہیں وہ اس کے ایک ایجنٹ کے طور پر تشکیل پائیں گے. بلکہ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کا جو غزہ بورڈ پلان ہے یا غزہ پیس بورڈ ہے جو اس کی طاقت جو ہے وہ اقوام متحدہ کے جو سیکورٹی کونسل کے جو اختیارات ہیں اس سے بھی بالا تر تصور کیا جاتا ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ ایک ایسے ادارے کا قیام ہو جانا جس کی سربراہی امریکہ کے پاس ہو، جس کے اندر شامل جو ممبرز ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ نامینیٹڈ بائی دا امریکہ. تو اس کے اتحاد کے ذریعے، اس طاقت کے ذریعے مڈل ایسٹ سے متعلق کوئی لاہ عمل اختیار کرنے کا جو اختیار اسے حاصل ہے اس وقت میں وہ شاید نہیں بلکہ یقیناً نہ ماضی میں تھا نہ ہمیں جو ہے وہ حال کے اندر جو نظر آتا ہے اس سے زیادہ مستحکم ہمیں اس کے اندر جو ہے مستقبل نظر آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ مڈل ایسٹ سے متعلق اسرائیل کے حوالے، اسرائیل ورسز مڈل ایسٹ یا اسلامی بلاک کے وہ اس کے اندر جس حد تک ہمیں طاقت حاصل کرتا ہے ماضی کے اندر اس کی کوئی مثال ہمیں نظر نہیں آتی. پھر اسرائیل کے ساتھ جو تصور ہے وہ گریٹر اسرائیل کا ہو یا ابراہیم اکارڈ کا تصور ہو وہ محض ایک اینیمیٹی کے تصور کے تحت قائم نہیں ہے بلکہ وہ اب تمام جو تصورات ہیں وہ دراصل جو ہے وہ امریکہ کی اس سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک ہے کہ جہاں پر یہ تصور اختیار کر لیا جاتا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ ہے اس کو یا ابراہیم اکارڈ کا جو کانسیپٹ وہ تو حاصل ہو کر رہے گا، اس کو تو نافذ کیا ہی جانا ہے. تو کہتے ہیں یہ وہ تمام تصورات ہیں جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایک نیشنل ایجنڈے کے طور پر جہاں آج کھڑا ہے وہ اس کے مستقبل کی جو طاقت ہے اس کا مظہر نظر آتا ہے. پھر یہاں پر جا کر جو امریکہ کا ایک ہمیں اور ایک مستقبل نیشنل ایجنڈے کے طور پر ہم دیکھتے ہیں وہ یورپ سے متعلق ہے، بتایا آپ نے الائی سے متعلق ہے جس کو نیٹو ممالک کا اتحاد بھی کہا جاتا ہے. وہاں پر بھی جا کر وہ اپنی طاقت کے ساتھ اب یہاں تک ایسرٹ کر چکا ہے کہ وہ ایک میسیج کے طور پر اور اپنی پالیسیوں کے تحت ان کو اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ اس حد تک منسلک کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے کہ یورپین ممالک کو اگر اپنا دفاع کو یقینی بنانا ہے یا اپنے طاقت اور کے ماخذ جو ہے وہ حاصل کرنے ہیں امریکہ کی مدد سے تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی سوچ اور فکر اور اپنی پالیسیوں کو امریکہ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کریں گے. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر اسلامی دنیا کے ساتھ ساتھ یورپین ممالک جو ہیں اور اس کے الائز جو ہیں وہ بھی اب اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک آزادی اور خود مختاری کے تصور کو قائم رکھنے کے باوجود، طاقت کے ہر ماخذ کو اپنے یہ محسوس کرنے کے باوجود جو ہے وہ اپنی ایک امریکہ کے ساتھ ایک جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے لحاظ سے ایک ہارمنی کا پیدا کرنے کا جو تصور ہے وہ حاصل کر چکے. ان کو یہ احساس ہے اس کے بغیر ان کی اپنی ترقی اور خوشحالی کا تصور جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. اور یہی تصور جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ اپنے مقابل جو متحارب قوتیں ہیں جس میں روشیا بھی ہے اور چائنا کی ایمرجنگ پاور ہے ان کو بھی یہ واضح طور پر جو ہے وہ اپنی پالیسیوں کے ذریعے اور اپنی حکمت عملے کے جو اپنے فیصلہ سازی کے لیے پیغام واضح طور پر دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ ممالک اپنی ترقی و خوشحالی کا جو بھی تصور حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ہم آہنگی کا جو تصور ہے وہ امریکہ کے ساتھ استوار رکھیں. ہاسٹیلٹی کا کوئی تصور یا کوئی ایک ایسا تصور کہ کوئی امریکہ ورسز کوئی بلاک بنا کر جو ہے وہ اپنی ترقی و خوشحالی کا کوئی تصور
اگر حاصل کرنے کی کوشش کرے گی تو انہیں جو ہے وہ جن حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا وہ انتہائی تکلیف دہ ہو سکتے ہیں. تو اس طرح یہ پیغام جو ہے وہ ان ممالک کے اندر بھی پایا جاتا ہے, چاہے وہ رشیا ہو, چاہے وہ امریکہ, چائنا. تو اس کی بنیادی مثال یہ ہے کہ بہت سے ممالک جو ہے وہ امریکہ سے اپنی ہاسٹیلٹی کے نتیجے کے اندر ایک اپنے لیے امبریلا جو ہے وہ امریکہ رشیا کے تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, چائنا سے بھی امبریلا تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن یہ دونوں ممالک مل کر بھی ان ممالک کے لیے کوئی ایک ایسا امبریلا فراہم کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں جو ان کے تحفظ کو امریکہ کے خلاف جو ہے وہ یقینی بنا سکے. چاہے وہ سیریا کی صورت کے اندر ہم نے دیکھا وہاں حکومت کی تبدیلی اور ایران کے جو حالات و واقعات ہیں وہ بھی اسی کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ ہندوستان جو ہے وہ دنیا کے ایمرجنگ سپر طاقت کا جو تصور رکھتا تھا اسے بھی جو ہے وہ سرنڈر کرنا پڑا ہے روس سے, صرف اس بات کے اوپر کہ امریکہ نے ایک اپنا اقدام اٹھا لیا اس کے خلاف کہ وہ روس سے اپنی تجارت جو ہے وہ ایسی صورت میں نہیں کرے گا جس سے روس کے تجارتی سرگرمیوں کے وجہ سے کوئی اسے طاقت دی جا سکتی ہو. تو کہتے ہیں وہاں پر ہندوستان کا بھی ایک سرنڈر کر جانا جو آبادی کے لحاظ سے, وسائل کے لحاظ سے, طاقت کے لحاظ سے دنیا کی بہت بڑی اکانومی کے باوجود جو ہے وہ اپنے تو کہتے ہیں یہاں پر ہمیں بین الاقوامی سطح کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایرا ہے وہ محض وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایرا کے طور پر نہیں دیکھنا ہوگا بلکہ اسے ایک امریکہ کے نیشنل ایجنڈے کے طور پر دیکھنا پڑے گا. یہی وہ ایجنڈا ہے جو امریکہ کے مستقبل کی جو ہے وہ بنیاد ہمیں فراہم کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس طرح جہاں پر آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جا کر ہمیں واحد سپر طاقت کا جو تصور ہے وہ اس پیرا میں نظر آئے گا کہ جہاں پر یہ ایک تھیوریٹیکل کہا جاتا تھا کہ دنیا کا کوئی عمل جو ہے وہ سپر طاقت کے مفادات کے خلاف نہیں ہو سکتا, کوئی ادارہ, کوئی سرگرمی جو ہے اس کی سوچ اور فکر سے متصادم تشکیل نہ شنوا نہیں پا سکتی. یہ عملی طور پر ہم اس کو دیکھیں گے اور یہی ایک ایسا نظام ہے جس کو ہم ایک نیو ورلڈ آرڈر کے طور پر ابھی ہم اخذ کر سکتے ہیں. تو اس طرح جو ایک معروضی حالات و واقعات سے ایک نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا یا کیا جا رہا تھا کہ دنیا ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے جہاں پر ملٹی پولر سسٹم ہوگا, بائی پولر سسٹم ہوگا, یا امریکہ کی سپر طاقت کا جو اسٹیٹس ہے وہ چیلنج ہوتا ہوا نظر آئے گا. میرے حال میں ابھی ہم جہاں پر کھڑے ہیں وہاں پر ایک مستحکم ون سپر پاور کا تصور جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آئندہ ابھی کتنی دہائیوں کے بعد اس کے خلاف ایک ریوولٹ, یقینی بات ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. یہ ریوولٹ کب پیدا ہوتی ہے, ابھی ریوولٹ کے لیے پیدا ہونا ضروری ہے. اور یقینی بات ہے کہ کوئی چنگاری جو ہے وہ شروع ہوتی ہے, پھر آگ بنتی ہے, پھر ریوولٹ کا کوئی تصور پیدا ہوتا ہے. تو ابھی ریاستوں کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی چنگاری کا حصہ بنانے کا بھی تصور نہیں پایا جاتا. اس طرح امریکہ جو کرتا چلا جاتا ہے وہ اس کے لاہے عمل کے طور پر دوسری قوموں کے لیے جو ہے وہ ایک ایسا اصول اور ضابطہ بنتا چلا جا رہا ہے جن کی اسے اطاعت کرنی ہے یا ان سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہے. تو یہاں پر اس کے خلاف رد عمل کا کوئی تصور جو ہے ہمیں ایگزیکیوٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تھینک یو.